اللہم صلی علی. یہی 27ویں شب تھی، یہی رجب کا مہینہ تھا. میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں. آرام سے جگاؤں کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں. یہ وہی آرام ہے. نہ جگانے پر صدیق اکبر نے نماز قضا کر دی تھی، نہ جگانے پر سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کا ڈس جو ہے وہ برداشت کر لیا تھا، جگایا نہیں. اور مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے. اب جبریل امین کو جگانا ہے. اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے. تو اعلیٰ حضرت نے گویا قصیدہ معراج میں کہا کہ فرمایا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. ذرا سمجھیے گا بات کو. کیا خبر لایا؟ کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں. کیا کشادہ ہیں؟ جو کلیم پر بند راستے تھے. نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی. پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا. آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. سنو، 1450 سال پہلے ایک بار نہیں، نبی پاک کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی تکلیف ہے. آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے. اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں. سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آل ٹوگیدر ونس ٹائم ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں. صفے تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبریل امین ہیں. اور اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے. امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے کہ وجہ کیا تھی؟ معراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی؟ یہ بلایا کیوں گیا سب کو؟ سبحان اللہ. رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر. سر کہتے راز کو، عیاں کہتے ظاہر ہونا. فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہو مانائے اول آخر، پتہ چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصا میں سواری جب پہنچی، اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر. اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے پڑھی تکبیر. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ. اب نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے. اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے. اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دولہا ہے، وہی باراتی ہیں. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. اور اللہ کے حبیب کا یہ سفر کتنا فاسٹ ہوا. نبی پاک آگے بڑھتے گئے. اب سدرۃ المنتہا آ گیا. اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم
जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम चल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है, जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए, ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों में, दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रैवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। तो हो सकता है आज का ये मॉडर्न दौर कोई मॉडर्न नौजवान आकर कहे, साइंसदान आकर कहे कि जनाब अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे नबी तो ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे, आज हम जनाब चांद पर पहुंच गए, मरीख पर पहुंच गए, बड़ा रॉकेटों का जमाना आ गया है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज तैयारे बन गए। बताओ क्या इस्लाम में तुम्हारे नबी के पास कोई ऐसा मौजज़ा है जो आज की साइंस को जवाब दे सके? अल्लाह अकबर। सुनो तो सही, हजारों साल का सफर करके मेरे आका आते हैं और कुंडी अभी हिल रही है। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात ये है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है जब जान चली गई तो जहान रुक गया था, आका वापस आए जहान ने फिर चलना शुरू कर दिया। आलादर कहते ना वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान